السلام علیکم خواتین و حضرات، اے جی ہیلتھ پوائنٹ کے کور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود۔ خواتین و حضرات، ہم ایک نئی سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور وہ ہے بچوں کو ماں کا دودھ پلانے سے متعلق۔ ہمارے دین میں بار بار یہ حکم دیا گیا اور قرآن پاک میں بھی آیت موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں انفینٹ فارمولا یعنی ڈبے کا دودھ پلانا ایک فیشن بن گیا ہے۔ اس کے اندر بہت سا قصور کچھ انڈیویجولز کا ہے۔ انڈیویجول سے مراد وہ مائیں ہیں جنہوں نے دیکھا دیکھی یہ دودھ یوز کرنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ہیلتھ پروفیشنلز کا ہے یعنی ڈاکٹرز کا قصور ہے جنہوں نے اس چیز کو پروموٹ ہونے سے نہیں روکا، اور تیسرے اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں فارما انڈسٹری۔ کئی دفعہ لوگوں نے اپنے شارٹ رن بینیفٹ کے لیے ایک ایسی پروموشن کی ہے جس کا نقصان ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ خواتین و حضرات، ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم ڈبے کے دودھ کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیے گا انسان کا دودھ انسان کے لیے بنا ہوا ہے، بچے کے لیے ماں کا دودھ بنا ہوا ہے، گائے یا بھینس کا دودھ نہیں ہے۔ وہ جانوروں کا دودھ ہے، وہ جانوروں کے لیے بنا ہوا ہے، چاہے وہ آپ فیڈر میں ڈال کے دیں یا وہ انفینٹ فارمولا کی صورت میں کسی پاؤڈر ملک کی صورت میں دیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کے بچے میں کبھی بھی وہ انرجی، وہ تمام وائٹالٹی، وہ تمام چیزیں جو کہ اس کو ضرورت ہیں اس کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں مل پائیں گی۔ لیکن ان لکیلی ہو یہ رہا ہے کہ اب ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو جس نے اپنا دودھ پلایا ہے شاید وہ کوئی بیکورڈ ہے، اور جو ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں وہ بہت ہی ماڈرن لوگ ہیں۔ پہلے ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہم دیکھتے تھے ایفلوئنٹ کلاس نے یہ شروع کیا تھا، اور اس کی کچھ بیک گراؤنڈ ریزنز ہیں۔ خواتین حضرات دیکھیے، کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کچھ ڈیزیزز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ لاجیکل ہے، ان کے لیے آپ کو آلٹرنیٹیو دینا پڑے گا، یہ مجبوراً دیا جاتا ہے۔ پھر کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں خواتین حضرات جو کہ جاب کرتی ہیں، اس ٹائم پہ جب بچے کو بھوک لگتی ہے اس وقت وہ اویلیبل نہیں ہوتی، تو ان کے لیے فار دا ٹائم بینگ آپ بچے کو انفینٹ فارمولا دے سکتے ہیں۔ لیکن خواتین حضرات یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آج بچہ پیدا ہوا اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کی ماں اس کو دودھ نہیں پلا سکتی کیونکہ اس کا دودھ کم ہے، تو ہم اس کو ڈبے کا دودھ پلائیں گے۔ خواتین حضرات ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ماں 9 مہینے تک بچے کو اپنے شکم میں رکھتی ہے وہ اتنا ضرور اس کو فوڈ اور میٹیریل پرووائڈ کرتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جب تک اس کی ماں کو اگلے 24 یا 48 گھنٹے دودھ نہیں آتا تب تک خواتین و حضرات وہ آرام سے وہ 24 سے 48 گھنٹے گزار سکتا ہے۔ ہم نے ہر چیز کے اندر آسانیاں ڈھونڈی اور ان آسانیوں کا نقصان ہمارے اگلی نسل کو ہو رہا ہے۔ میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں، یہ کرائم ہے اس بچے کو جس کی ماں کے ساتھ کوئی بیماری نہیں ہے، جس کی ماں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم اس کو بریسٹ فیڈنگ کے بجائے اگر ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں۔ خواتین و حضرات WHO کے نزدیک اٹس اے کرائم۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل پروموٹ نہیں کر سکتے انفینٹ فارمولا کو بچوں میں، آپ بالکل نہیں دے سکتے انفینٹ فارمولا کو بچوں میں، اور انفینٹ فارمولا سے مراد وہ دودھ ہیں جو آپ شروع میں بچوں کو دیتے ہیں، بالکل نہیں دے سکتے اگر ان کی ماں نارمل ہے۔ خواتین حضرات اس کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نعیم ظفر نے۔ ہی از الیکٹ پریزیڈنٹ پاکستان پیڈیاٹرک سوسائٹی پنجاب چیپٹر، اور اس کے ساتھ وہ صدر ہیں پہچان کے، جو ایک NGO ہے جو چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر کام کرتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ود اس، ہوپ یو وڈ بی ڈوئنگ فائن۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ہمیں چاہے ہم ایفلوئنٹ کلاس سے ہیں، میڈیم سورس آف انکم والے گروپ سے ہیں، یا ہم سوشو اکنامیکلی لوور کلاس سے ہیں، ایک فیشن بن چکا ہے ماں کے دودھ کے بجائے انفینٹ فارمولا پلانا۔ خواتین ڈاکٹر صاحب مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر فالٹ کہاں پہ لائے کرتا ہے؟ ریزن کیا ہے کہ ہم انفینٹ فارمولا کو جو ہی بچہ ڈیلیور ہوتا ہے اس کے فوراً بعد ایسی عادت ڈال دیتے ہیں بچے کو کہ وہ ماں کا دودھ پینا ہی پسند نہیں کرتا؟ پلیز اپنی ایکسپرٹیز سے ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا۔ بہت شکریہ طاہر، آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں جو میری جیسے کہتے ہیں دل کے نزدیک ترین جو بات ہے ماں کے دودھ کے حوالے سے میں بات کر سکوں۔ اور آپ مجھے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بچوں کو جو ہم دودھ نہیں مائیں پلا سکتی
ان کی وجوہات کہاں کہاں پائی جا سکتی ہیں؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ماں ایک اکیلی کہنے کو وہ دودھ پلا رہی ہے، لیکن جب تک پورے معاشرہ اس کے ساتھ نہیں ہے وہ اس میں کامیاب ہونا اس کا مشکل ہوتا ہے۔ اور پورے معاشرے سے میری مراد نزدیک ترین اگر اس کے آپ دیکھ لیں تو اس کا ہسبینڈ، اس کی ساس سسر فیملی، اس کی ماں باپ اور فیملی۔ دیکھنے میں کیا آیا ہے کہ جب بھی ماں کو دودھ پلانے میں ذرا سی بھی مشکل ہوتی ہے تو سب کے سب بیک زبان ہو کے کہتے ہیں اچھا پھر کوئی بات نہیں، اس کو فارمولا پلا دو، اس کو فیڈر پلا دو۔ چاہے وہ کسی بھی معاشرتی طبقے کی ہو، چاہے وہ امیر ہو، درمیانے ہوں، غریب ہوں، ان کا مقصد یہی ہے کہ اوپر کا دودھ فوراً شروع کرا دیں۔ یہ نہیں کہتے کہ بچے کو کتنی فائدہ ہے اس ماں کے دودھ سے، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا۔ اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ پرابیبلی یہ والی جو ہماری جنریشن ہے وہ اس کو ماں کے دودھ کی افادیت نہیں پتہ، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے، کچھ دہائیوں سے جو ہمارے ٹی وی، ہمارے جو فلمیں ہیں اور جو ہماری خاص طور پہ جو انٹرنیشنل کلچر ہمارے ذہن میں آیا ہے وہ سب یہی دکھاتے ہیں کہ مائیں جو ہیں وہ فیڈروں سے دودھ پلا رہی ہوتی۔ اصل میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کو دودھ پلانا جب شروع کرنا ہے تو اس کو کہاں کہاں سے سپورٹ چاہیے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو پہلے سے تیار کرنا چاہیے، ایون اس کی شادی سے پہلے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کریکولم میں، کہیں پہ بھی کتابوں میں، کہیں پہ کوئی کہانیوں میں، کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے کہ صرف اور صرف ماں کا دودھ پیا جائے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری اپنی ہسٹری کیا کہتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ عرب کا کلچر تھا، وہاں ماں اپنا دودھ نہیں پلاتی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ زندہ تھیں، لیکن ان کو ایک دائی کے پاس لے گیا تھا اور وہاں بھی ان کو انسان کا ہی دودھ پلایا گیا تھا۔ انسان کا دودھ اور جانور کے دودھ میں بہت زیادہ فرق ہے، چاہے وہ جانور گائے کا ہو، چاہے وہ جانور بھینس ہو، چاہے وہ جانور کا دودھ، گائے کا دودھ کسی خوبصورت ڈبے میں بند ہو کے آ رہا ہو، ہے وہ گائے کا ہی دودھ۔ تو یہ ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ انسان ہی انسانی دودھ دینا چاہیے۔ دوسرا جو ایک سب سے بڑی بات ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو فوراً اس کو پہلے ہی دن فیڈر لگا دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جی کیونکہ ماں کا دودھ نہیں آ رہا اس لیے اس کو فیڈر لگا دیا گیا۔ نقصان اس کا کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ کیا کسی مادہ کا دودھ پہلے دن آتا ہے؟ کیا کسی ماں کا دودھ پہلے دن نہیں آتا، دوسرے دن نہیں آتا، تھوڑا آتا ہے، تیسرے دن آتا ہے؟ کیا کسی اور جانور کا آتا ہے؟ کیا گائے کا، بھینس کا آتا ہے؟ کیا گھوڑی کا، اونٹنی کا آتا ہے؟ جب نہیں آتا تو اس کی کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہوگی۔ آپ اگر ایک طرف دیکھیے تو 9 مہینے ماں نے اپنے خون سے اس بچے کو سینچا ہے، اور اگر وہ ان 3 دنوں کے بعد جب اس کا دودھ آ جائے گا تو اگلے 6 مہینے اس نے اپنے خون سے یہ دودھ بنانا ہے اور پھر اس کو سینچنا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے بچے کو، وہ ان 2 دنوں کے لیے بچے کو بھوکا رکھے؟ کیا وجہ ہے کہ جب وہ 9 مہینے اس کو خوراک وہاں سے دے رہا ہے، 6 مہینے خوراک دے رہا ہے، تو پہلے منٹ میں کیوں نہیں چھاتی میں دودھ ڈال دیتا؟ آخر اس کی کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہوگی جو ہم نے کبھی سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب میں اس کی آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں۔ ہم ایک گھر سے، ایک شہر سے دوسرے گھر میں جاتے ہیں، نئے گھر میں جاتے ہیں، آپ وہاں پہ گھر سیٹ کر رہے ہیں، کیا آپ پہلا دن کچن کھولیں گے؟ کیا آپ وہاں کھانا پکانا چاہیں گے؟ آپ کہیں گے یار بازار سے لے آؤ، اس وقت بہت سارے کام پڑے ہوئے ہیں، میں یہ کام کر لوں۔ تو جب ایک بچہ، اور ہمارے جو دین کے مطابق وہ ایک زندگی سے دوسری زندگی میں آ رہا ہے، یا اگر نیچر کی بھی بات کریں تو وہ ووم سے آ رہا ہے جہاں پہ کہ تمام اس کے جو گردے کام نہیں کر رہے، پانی اس کا صاف ہو رہا ہے، خوراک اس کو لینی نہیں ہے،
وہ اس کو آنتوں میں خون سے مل رہی ہے, آنتیں اس کی بند ہیں, سانس اس کو لینی نہیں ہے کیونکہ اس کے پھیپھڑے بند ہیں, دل اس کا رائٹ سائڈ کا کام کر رہا ہے. ایک دم سے ناڑو کٹتا ہے اور اب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے. اب اس نے سانس بھی لینی ہے, اس کے دل نے دھڑکنا مختلف طریقے سے شروع کر دینا ہے, اس کی آنتوں نے خالی ہونا ہے, اس کے گردوں نے پیشاب بنانا شروع. ایک بالکل نئی سیٹ آف ورلڈ ہے. بچے کو ایڈجسٹمنٹ کا ٹائم تو دیجئے نا. سو وہ ایڈجسٹمنٹ کا ٹائم 2 دن کا ہے, اور اس 2 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں ڈالا, کیونکہ اس نے اس 2 دن کا اس بچے کے پاس انتظام رکھا ہوا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسا انتظام رکھا ہوا ہے؟ آپ کسی بھی بڑی بوڑھی سے پوچھ لیجئے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گول مٹول ہوتا ہے اور 3 دن میں وہ سوکھتا ہے. ہر بچے کا پیدائش کے بعد وزن کم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں پانی اور خوراک کا ذخیرہ بھیجا ہوا ہے جو اس کو ان 3 دنوں میں کام آئے گا. اس کے براؤن فیٹ کے سیلز ہیں جو ان 3 دنوں میں ختم ہوں گے, اور پھر نئے اس کی جو ہے وہ خوراک دوبارہ لینا شروع کرے گا اور وہ بنے گا. تو جب ہم پہلے دن اس کو فیڈر پلاتے ہیں تو کیا ہم قدرت کے خلاف نہیں کام کر رہے؟ قانون قدرت کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور جب ہم قانون قدرت کے خلاف کام کریں گے تو لامحالہ اس کا نقصان ہوگا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پہلا تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے الٹیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ ڈاکٹر کے پاس بھاگے بھاگے جاتے ہیں جی اس کا سٹمک واش کر دیں. اس کا سٹمک واش نہیں ہوا تھا, اس کا گلا صاف نہیں ہوا تھا. دوسری جو اس کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ جب فیڈر بچے نے پہلا لینا شروع کر دیا تو اب وہ ماں کا دودھ نہیں لے گا. کیوں نہیں لے گا؟ کیونکہ ماں کا دودھ نکلنے کے لیے ایک لازمی امر ہے کہ بچہ ماں کی چھاتی کو دودھ لگائے گا, دودھ کھینچے گا, بچہ روئے گا تو ماں کا دودھ بننا شروع ہوگا. اب جس بچے نے فیڈر کو منہ لگا لیا, اور یاد رکھیے فیڈر آپ یوں کر کے الٹاتے ہیں تو اس میں سے دودھ گرنا شروع ہوتا ہے. آپ اس کے فیڈر کے نپل کو دبائیں تو دھار نکلتی ہے. ماں کا دودھ ایسا کبھی نہیں آتا. ماں کی نپل پہ بچہ جتنا مرضی مسوڑا مارے, ایک قطرہ دودھ کا نہیں آئے گا, کیونکہ دودھ نپل کے پیچھے جو ڈارک جگہ ہے اس کے پیچھے دودھ کی تھیلیاں رکھی ہوئی ہیں. وہاں پہ بچے نے اس کو, وہ جو نپل ہے وہ تالو کے پیچھے جائے گا, اس کے پیچھے جو ڈارک جگہ ہے وہاں پہ اس نے اپنے مسوڑے جمانے ہیں, وہاں سے اس نے کھینچنا ہے. یہ ایک مختلف مرحلہ ہے. اس کے لیے بچے کو ایک طریقہ چاہیے سیکھنے کے لیے. اب ایک دفعہ آپ اس کے منہ میں نپل ڈال رہے ہیں جہاں پہ اس نے کھینچنا ہے, ایک دفعہ نپل ڈال رہے ہیں جہاں اس نے مسوڑے مارنے ہیں, بچہ وہ سیکھ جاتا ہے. لہٰذا پھر جب ماں اپنا دودھ پلانا شروع کرتی ہے بچہ اس کے نپل پہ منہ مارتا ہے, دودھ آتا نہیں ہے, وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں لو جی بچہ تو دودھ نہیں پی رہا, چلو انو فیڈر ہی پہ آ جاؤ. نتیجتاً وہ فیڈر پیتا چلا جاتا ہے. ماں کا دودھ جو شروع میں 15 دن آتا بھی ہے وہ پھر خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو میرے بھائی, سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ ہمیں پہلے دن سے, پہلے وقت سے ماں کے دودھ پہ لگانا ہے. دودھ نہیں ہے کوئی بات نہیں, 1 قطرہ 2 قطرے جو آ رہے ہیں وہ مزید دودھ لائیں گے. اور یاد رکھیے کہ بچے کے پاس 2 دن کے اپنے دودھ کا ذخیرہ موجود ہے. اب پرابلمز کہاں کہاں آ رہے ہیں کہ ہم لوگ, کیونکہ انسان فطرتاً جلد باز ہے, ہم اتنا انتظار نہیں کرتے. اور بچے نے ایک دفعہ رونا شروع نہیں کیا تو ہم نے کہا جی یہ تو بھوک سے ہی رو رہا ہے, چاہے وہ گیلا ہو. سو لہٰذا اس کے باقی چیزیں دیکھیں اور اس کو نہ کریں. اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں تو جب ہسپتال میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو فیڈر جو لگایا جاتا ہے وہ نرسوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے, ڈاکٹروں کی طرف سے لگایا جاتا ہے, چاہے وہ گائنیکالوجسٹ ہوں, چاہے وہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں. اور لا محالہ مجھے بہت سارے ڈاکٹروں کا, اور نہیں یار چلو 1 ڈبہ لکھ دو کچھ نہیں ہوتا. بھائی وہ 1 ڈبہ لکھ دو تو کیوں نہیں کچھ ہوتا؟ یہیں سے تو آپ جب ابتدا ہی اس کی غلط کر رہے ہیں تو اس کا کتنا نقصان ہوگا. انفارچونیٹلی ہماری فارمولا انڈسٹری ایک بہت بڑا, ایک جیسے کہتے ہیں نا کارٹل ہے, مافیا ہے, جو کہ ان کو سپورٹ کرتی ہے. انہوں نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے, لہٰذا وہ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے ڈاکٹرز کو, نرسز کو, پیرامیڈکس کو, اور اب تو شکر ہے کہ ہم نے بریسٹ فیڈنگ کا جو ہمارا ایک قانون ہے اس کے تحت ان کے اشتہار بازی بند کر دی ہے, سیمپل بازی بند کر دی ہے, ورنہ تو یہ ساری چیزیں بھی چلتی تھیں. تو اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ دودھ جو ہے وہ فارمولے کا انفلکس ہو گیا ہے اور لوگ وہ فارمولہ پلاتے ہیں.
سو ہمیں جو ہے ان تمام چیزوں کے لیے جو اس کا ایک واحد حل یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو، ایون اس سے پہلے گائنیکالوجسٹ کو چاہیے کہ وہ ماں کو تیار کرے، کیونکہ اس وقت وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، ماں تیار ہے سننے کے لیے، اور بعد میں ڈاکٹر اور خاندان اس کو سپورٹیو ہوں تاکہ وہ اپنا دودھ پلا سکیں۔ اچھا، بڑا ویلڈ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہاں پہ ریز کیا. آپ نے کہا کہ اس کے اندر انڈیویجول تو ظاہر ہے اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے شامل ہیں، تو ہماری سمجھ میں آتا ہے ڈاکٹرز کا، نرسز کا بہت قصور ہے، جن کو فارماسیوٹیکلز نے پیسے دیے ہوتے ہیں کہ آپ یہ انفینٹ فارمولا بچوں کو دیں گے، ہم اس کے ورسز آپ کو فلاں چیز ٹور کرائیں گے، ہم آپ کو پیسے دیں گے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. مجھے یہ بتائیے گا کیا یہ فیئر ہے کرنا؟ اس کی ریزن بتاتا ہوں میں آپ کو. ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں، ایز ڈاکٹر کرتے ہیں، ایز پروفیشنل کرتے ہیں، تو اس کے دو امپیکٹس ہوتے ہیں، ایک شارٹ رن ہوتا ہے، ایک لانگ رن ہوتا ہے. یہ جو انفینٹ فارمولا بچوں کو دیا جاتا ہے، ایز ڈاکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اس بچے کی لائف پہ، شروع میں اور لانگ رن میں؟ ماں کا دودھ پینے والے بچے اور جو فیڈر کا دودھ پینے والے بچے ہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بچہ ہمیں نہیں معلوم کہ ماں کے دودھ کے کتنے فوائد ہیں. ہم وہ گننے بیٹھ جائیں تو آپ یقین مانیں کتابیں لکھی گئی ہیں ان پہ. آسان ترین بات یہ ہے کہ جب بچہ انسان کا دودھ پیے گا تو وہ انسان کے لیے ہی کام آئے گا. وہ اس کو انفیکشن سے بچاتا ہے، وہ اس کو سائیکولوجیکل بینیفٹس دیتا ہے، وہ اس کو ہائر انٹیلیجنس IQ 5 کا کم سے کم کہتے ہیں فرق ہوتا ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بچے صرف اور صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں، اور یہ میں اپنے کلینک میں بڑا صاف ستھرا ماں کو کہتا ہوں، جو بچہ صرف اور صرف ماں کا دودھ پیے گا اس کو 6 مہینے تک اللہ میاں کی طرف سے گارنٹی ہے کہ وہ بیمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس بچے کو کوئی انفیکشن نہیں جائے گی. جبکہ فیڈر پینے والا بچہ سال میں کم سے کم 5 دفعہ اس کو پیٹ کی بیماری ہوگی، 5 دفعہ اس کو گلے کی بیماری ہوگی، اور دوسرے سال میں بھی بار بار وہ بیمار ہوگا. ماں کے دودھ پینے والا بچہ پہلی دفعہ عام طور پہ جا کے 9 مہینے 10 مہینے سال کے بعد جب وہ دوسری چیزیں کھانے لگ پڑتا ہے، زمین پہ ہاتھ مارنے لگ پڑتا ہے، تب وہ بیمار ہونا شروع ہوتا ہے، اور تب تک اس کی امیونٹی کافی اسٹرانگ ہو چکی ہوتی ہے. سو امیونٹی بلڈ کرنے کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پوائنٹ ویل ٹیکن. لیکن ایک چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے یہاں خواتین آؤٹ آف ہیبٹ ایک جس کو کہتے ہیں انہیبیشن ہوتی ہے، ایک شرمیلا پن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کئی دفعہ ٹریول کرتے ہوئے یا کئی دفعہ لوگوں کے سامنے بچوں کو دودھ پلانے سے اوائڈ کرتی ہیں. اچھا، اسموکنگ کارنرز تو بنے ہوئے ہیں، لیکن لیکٹیشن رومز کا، لیکٹیشن کارنرز کا پاکستان میں کانسیپٹ نہیں ہے. ایسی صورت میں آپ کے خیال سے کیسے ہم ان خواتین کو پرسویڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اس وقت بھی دودھ پلائیں جب وہ کہیں ٹریول کر رہی ہیں یا کسی جگہ گیدرنگ میں موجود ہیں، سو دیٹ کہ بچے کو عادت نہ پڑے اس انفینٹ فارمولا کی جس کی وجہ سے وہ ماں کے پیار سے اور ماں کے دودھ سے دور ہوتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ماں نے جب بچے کو دودھ پلانا ہے نا، یاد رکھیے گا دودھ اس کی چھاتی سے آ رہا ہے، لیکن ماں یہاں سے دودھ پیدا کر رہی ہے، وہ یہاں سے پلا رہی ہے. یہ ہم نے اپنے ارد گرد، کیونکہ ہم ایک مصنوعی دنیا میں رہتے ہیں، ہم نے ہر چیز اپنے ارد گرد مصنوعی بنائی ہوئی ہے. کیا وجہ ہے کہ آج سے 300 سال پہلے جب یہ فیڈر ویڈر کا رواج نہیں تھا، آج سے 100 سال پہلے جب یہ فارماسیوٹیکلز کا رواج نہیں تھا دودھ بنانے والی کمپنیوں کا، تو سب مائیں دودھ پلاتی تھیں، ہر جگہ دودھ پلاتی تھیں. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوا ہے کہ مائیں بسوں میں دودھ پلاتی تھیں. میری اپنی بیوی، مجھے پتا ہے کہ جب وہ بچے کو اپنے دودھ پلا رہی تھی، ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور وہ دودھ پلا رہی تھی. بھئی کیا کرنا ہے، اتنی بڑی بڑی آپ نے چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، دودھ پلانا یا تو صاف کہہ دیں کہ دودھ پلانا ایک بڑا شرم کا باعث ہے، دودھ پلانا ایک بڑا گناہ ہے، ماں کو نہیں پلانا چاہیے. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ فخر کی بات ہے اور یہ ماں کے لیے ایک سب سے ایسا فخر ہے جو کہ باپ بھی نہیں اٹھا سکتا، تو پھر اس فخر کو انجوائے کرنے دیں. آپ کو صرف یہی ہے نا کہ بھئی اس کا جسم نہ نظر آئے، چادر لیجئے، کرسی موڑیے، اس کو دودھ پلائیے. چاہے آپ گاڑی میں ہوں، سفر کر رہے ہوں، کہیں محفل میں ہوں.
جب آپ کی یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی میں، آپ کے دوسرے ملکوں کی اسمبلیوں میں عورتیں جا کے دودھ پلا سکتی ہیں، تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ کو کیوں لیکٹیشن رومز چاہیے؟ وہ دوسری بات ہے کہ جو بھی ان جگہوں پہ ہیں، آپ کو ایکسکلوسیو کارنرز، وی ڈونٹ نیڈ لیکٹیشن رومز، وی نیڈ جسٹ این ایکسکلوسیو کارنر کہ جہاں پہ کہ کوئی اس کو مطلب دیکھے نہ. لیکن اگر وہ چادر اپنی طرف سے پوری اوڑھ لیتی ہے تو وہ کسی بھی پبلک پلیس میں دودھ پلا سکتی ہے، اور اسے دودھ پلانے سے کوئی اسے منع نہیں کرنا چاہیے. یہ سارے مصنوعی خول ہیں جو ہم نے اپنے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کی اس ڈسکشن کے اینڈ پہ میں چاہوں گا کہ آپ میسج دیجئے اپنی آڈینس کو، ہاؤ ٹو انشور کہ بچوں کو لیکٹیٹ کروائیں مدرس، اور انفینٹ فارمولا کو ریجیکٹ کیا جائے. ماں کے دودھ کے حوالے سے میں صرف ایک پیغام دوں گا. اگر ایک چیز ہمارے قرآن شریف میں لکھی ہے، اور مائیں 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور دوسرا ہمیں معلوم ہے، میں کہتا ہوں ایک بھی عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی جو کہتی ہو کہ نہیں میں نے ماں کا دودھ پلایا اور اس سے نقصان ہوا ہے. جب سب اس بات پہ متفق ہیں کہ ماں کا دودھ فائدہ مند ہے، تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں بچتا کہ ہم ماں کا دودھ بچے کو نہ پلائیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس عورت کو اپنی ہر ممکن تعاون کریں، ہر ممکن سپورٹ دیں جو یہ کام کرنا چاہتی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ود اس. خواتین و حضرات، آج کے پروگرام سے ایک ٹیک ہوم میسج ہمیں یہ ملتا ہے کہ انفینٹ فارمولا کبھی بھی ماں کے دودھ کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. اس کو سبسٹیٹیوٹ سمجھ کے مت اپنے بچوں کو دیں. اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ آپ کا بچہ مستقبل میں ایک قوم کے لیے، آپ کے لیے، فیملی کے لیے، سب کے لیے ایک ایسٹ بن سکے، تو ضروری ہے کہ مائیں ان کو اپنا دودھ پلائیں. خواتین حضرات، اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک پہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.